قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا، ٹل نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، جو بھی تجھ کو زندگی ملی تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے نوجوان ساتھیوں، میری نوجوان بہنوں، میرے نوجوان بھائیوں، دوسرا سوال ہم سے اور آپ سے ہونے والا ہے۔ اے میرے بندے، جب تیری زندگی میں جوانی کا دور آیا تھا، جو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور آیا تھا، جو تیری زندگی کا سب سے خوبصورت دور تھا، سب سے گولڈن پیریڈ تھا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ غور کیجیے، ساری زندگی کا حساب الگ ہو رہا ہے، جوانی کا الگ ہو رہا ہے۔ یہ ہے جوانی کی اہمیت اللہ کی نظر میں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ دنیا میں اپنے چہرے پر جتنی محنت کرتی ہو، اپنے شریر پر جتنی محنت کرتی ہو، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جتنی محنت کرتی ہو، اس سے زیادہ محنت اپنے عقیدے کو سنوارنے میں کر لو، اپنے عمل کو سنوارنے میں کر لو، اپنے کردار کو سنوارنے میں کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ دور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ بہت فتنوں کا دور ہے، یہ قیامت کی نشانیوں کا دور ہے۔ قدم قدم پر آپ کو گناہوں کے موقع ملیں گے، قدم قدم پر شیطان نے اتنے جال بچھا کے رکھے ہیں کہ آپ کو اپنے قدم کو بچانا بہت مشکل ہے، لیکن شیطان کے بچھائے ان جالوں سے بچا کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور جس نے تقویٰ کو اپنا لیا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقویٰ اپنائے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کو راستہ عطا کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے نوجوانوں جو بزنس کے لیے پریشان ہو، میرے نوجوانوں جو جاب کے لیے پریشان ہو، میرے نوجوانوں جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہو، قرآن کی اس آیت کو یاد کر لو کہ جو تقویٰ اپنائے گا اللہ وہاں سے روزی دے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ روزی کے دروازے کھل جائیں، برکت کے دروازے کھل جائیں، اچھی بیوی مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے، پریوار میں محبت پیدا ہو جائے، گھر میں سکون آ جائے، زندگی میں تقویٰ اپنا لو، اللہ کا ڈر اپنا لو، انشاءاللہ برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، بابا نگر حیدرآباد کی اس مسجد میں، مسجد علی میں، اس کے پہلے ایک مرتبہ عصر کے بعد ایک پروگرام کی ترتیب میری بنی تھی، غالباً جنوری میں، جب میرا ایک حیدرآباد کا سفر تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ پروگرام کینسل کرنا پڑا اور میں نہیں آ پایا. اور آج جب میں اپنے ذاتی کام سے حیدرآباد کی سرزمین پہ آیا ہوں اور صرف 24 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، تو مسجد علی کے ذمہ داروں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. عام طور سے اتنی تاخیر سے پروگرام حیدرآباد میں نہیں ہوتے ہیں، عشاء کے بعد فوراً پروگرام شروع ہوتے ہیں، 10 بجے تک تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 10 بج چکے ہیں اور آپ حضرات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتظار کی زحمت کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کی باتوں کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے، سوشل میڈیا پر جو پوسٹر آپ نے دیکھا ہوگا آج کے درس کے لیے، وہ عنوان ہے نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب. سوال یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو کیوں چنا؟ ہم یہ ٹاپک یہ بھی تو رکھ سکتے تھے بچوں کے بگڑنے کے اسباب، بزرگوں کے بگڑنے کے اسباب، عورتوں کے بگڑنے کے اسباب. ہم نے نوجوانوں کو کیوں چنا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں سب سے اہم اگر کوئی طبقہ ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، جس کے اندر انرجی ہوتی ہے، جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، وہ نوجوان ہوتے ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں انسانی زندگی کا سب سے قیمتی وقت جو ہوتا ہے وہ جوانی کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے عربی زبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، لیت الشباب یعود. عربی گرامر میں کسی ناممکن چیز کی وش کرنا، کسی ناممکن چیز کی تمنا کرنے کے لیے لیتا لایا جاتا ہے. لیتا وہاں لایا جاتا ہے جو امپاسبل ہو، تو عربی میں کہتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ جائے. جوانی لوٹنے والی نہیں ہے میرے ساتھی. آپ کی زندگی میں 20 سال کی عمر میں جو انرجی ہے وہ 50 سال میں نہیں پیدا ہو سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کی نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنے کی تعلیم دی ہے. میں 2 حدیثیں آپ کو سنا کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا، ٹل نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا. میرے بندے تو نے اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 60 سال 70 سال 80 سال جو بھی تجھ کو زندگی ملی تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟
دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے نوجوان ساتھیوں، میری نوجوان بہنوں، میرے نوجوان بھائیوں، دوسرا سوال ہم سے اور آپ سے ہونے والا ہے۔ اے میرے بندے، جب تیری زندگی میں جوانی کا دور آیا تھا، جو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور آیا تھا، جو تیری زندگی کا سب سے خوبصورت دور تھا، سب سے گولڈن پیریڈ تھا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ غور کیجیے، ساری زندگی کا حساب الگ ہو رہا ہے، جوانی کا الگ ہو رہا ہے۔ یہ ہے جوانی کی اہمیت اللہ کی نظر میں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کی اہمیت کو سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری کے آنے کے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، اپنی فقیری کے آنے کے پہلے دولت کو غنیمت سمجھو، وفراغک قبل شغلک، اپنے مصروف اور بزی ہونے سے پہلے اپنے ٹائم کی ویلو کو سمجھو، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ نوجوانی کا جو پیریڈ ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب سے قیمتی پیریڈ ہے۔ یہی وجہ ہے آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے شاید سورہ کہف پڑھی ہوگی، نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے اصحاب کہف کا، آپ جانتے ہیں اصحاب کہف کون تھے؟ ان کی ایگزیکٹ گنتی کیا تھی؟ ان کے نام کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں کلیئر نہیں بتائیں، کتنے لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے، اللہ نے ایک بات کلیئر بتائی، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ یہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، اور ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اِذْ قَامُوا، وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، فَقَالُوا، اور مشرک بادشاہ کے سامنے، کافر بادشاہ کے سامنے جا کر کے اعلان کر دیا، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ بادشاہ مشرک ہے، بادشاہ کافر ہے، اس کے سامنے توحید کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے بادشاہ سن لے، ہمارا پروردگار وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ یہ نوجوان بہت اچھے بیک گراؤنڈ کے نوجوان تھے، بڑے باپ کی اولاد تھے، حویلیوں میں رہتے تھے، محلوں میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، اپنی توحید کو بچانا مشکل ہے، اس قوم کے بیچ میں رہ کر کے ہم توحید پر نہیں رہ سکتے، ایمان پر نہیں رہ سکتے۔ قرآن کہتا ہے اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ یہ نوجوان اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر کے، اپنے فیملی کو چھوڑ کر کے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے ایک پہاڑ کے غار میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو پناہ لینے کا حکم دیتا ہے، وہاں جا کے وہ پناہ لیتے ہیں، اور 309 سال تک سوئے رہتے ہیں۔ اتنا عجیب و غریب واقعہ، انسانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہائی لائٹ کیا ہے، تو کس بات کو کیا ہے کہ اے میرے بندو، یہ نوجوان تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کا گٹس اگر کسی کے اندر ہے، ہمت کسی کے اندر ہے، جذبہ کسی کے اندر ہے، تو وہ نوجوانوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے میرے بھائی؟ آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ اگر ہم بگاڑ کی بات کریں تو بگاڑ کو ہم کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کے اندر عقیدے کا بھی بگاڑ ہے، ہمارے نوجوان کے اندر علم کا بھی بگاڑ ہے، ہمارے نوجوان کے اندر عمل کا بھی بگاڑ ہے، ہمارے نوجوان کے اندر اخلاق کا بھی بگاڑ ہے۔ سب سے بڑا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، محنت کر رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، انرجی لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے، کہاں؟ قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، بدعات کے اوپر، خرافات کے اوپر۔ ان کو مس گائیڈ کیا گیا، ان کو گمراہ کیا گیا، ان کی امت کا ایک بڑا سرمایہ آج بدعت و خرافات کے اوپر لگ رہا ہے۔
یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، عقیدے سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اس ایمان کی ویلو ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ ابھی آج کا جمعہ میں نے پٹنہ میں پڑھایا، بہار کی راجدھانی پٹنہ میں پڑھایا۔ جو بھائی مجھے ڈراپ کرنے ایئرپورٹ آئے، راستے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خاندانی اہل حدیث ہیں، آپ نے سلف کا جو یہ مسلک ہے، قرآن و حدیث کی جو یہ دعوت ہے، خاندانی اعتبار سے آپ کو ملی یا آپ نے بعد میں قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ شیخ میں بالکل پکا قبر پرست خاندان سے میرا تعلق تھا، میں بالکل اہل حدیثوں کا دشمن تھا، میں قرآن و حدیث کی کوئی بات میرے سامنے کرتا تھا میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ کہا کہ ایک دن ایک دوست نے مجھ سے جمعہ کا ٹائم تھا، میرا ہاتھ پکڑا، کہا کہ آؤ آج اس مسجد میں جمعہ چل کے پڑھ دو۔ اور وہاں پٹنہ میں ایک مسجد ہے جہاں ہماری جماعت کے ایک بزرگ عالم ہے شیخ خورشید عالم مدنی صاحب، وہ جمعہ پڑھاتے تھے وہاں پہ۔ وہ انسان ایک جمعہ کے لیے اپنے دوست کے کہنے پر چلا گیا، اور ایک جمعہ، اور وہ جمعہ بھی اتفاق سے شیخ محترم نے ہدایت کے موضوع پہ پڑھایا تھا، خطبہ دیا تھا۔ اس نوجوان نے ایک خطبے میں اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اور آج الحمدللہ وہ نہ صرف یہ کہ قرآن و حدیث کے پلیٹ فارم پر آ گیا، پکا اہل حدیث بن گیا، پکا موحد بن گیا، پورا اس کی فیملی، پورا پریوار اس کا صحیح راستے پر آ گیا۔ آج الحمدللہ وہ پیسے والا آدمی ہے اور بلڈر آدمی ہے، اس نے اس چھوٹی سی مسجد کو وسیع کرایا، اور آج اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی میں وہ شامل ہے۔ اللہ کہاں کب کس کو ہدایت دے دے میرے بھائی، ہماری اوقات تھوڑی ہے۔ یہ ہدایت اللہ کی توفیق سے ہمیں ملتی ہے۔ یہ ایمان کی دولت، یہ ہدایت کی دولت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے نوجوانوں، اس نعمت کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ فتنوں کا دور ہے، کبھی کسی لالچ میں آ کر کے، کسی کی باتوں میں آ کر کے، اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کسی کے پیار اور کسی کے محبت کے چکر میں پڑ کر کے اللہ کے واسطے اپنے ایمان کا سودا مت کر لینا۔ یہ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے میرے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں۔ اس ایمان کو کبھی قربان، جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے، اس ایمان کی وہ اہمیت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، زمین بھر کے سونا بھی ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، وہ زمین بھر کے سونا بھی لا کے نہیں بچ سکتے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ صاحب ہم تو بابا نگر میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس میں تو الحمدللہ سب قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اپنی آنے والی نسلوں کی بنیاد اتنی مضبوط کرو کہ زمانے کے بڑے بڑے فتنے آ جائیں، آپ کے بچوں اور آپ کے پریوار کے لوگوں کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکیں۔ ایسا ایمان بناؤ، ایسا عقیدہ بناؤ جو نبی نے اور صحابہ نے اپنے بچوں کا بنایا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا زاد بھائی سے کیا کہتے ہیں؟ 10 سال یا 8 سال کی عمر عبداللہ ابن عباس کی بچے ہیں، پیارے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹ کے اوپر سوار ہیں۔ اللہ کے نبی 8 سال کے بچے سے کہتے ہیں یا غلام اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے بچے جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا۔ یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ تمہارا غریب نواز، تمہارا دستگیر، تمہارا غوث اعظم، تمہاری بگڑی بنانے والا، تمہیں دکھوں میں تمہارے دکھوں کو دور کرنے والا وہی ہے جس نے سارے نبیوں کی دعاؤں کو سنا، جس نے ایوب کو شفا دی، جس نے ابراہیم کو اولاد دی، جس نے زکریہ کو بڑھاپے میں یحییٰ دیا، جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو، نوح علیہ السلام کو کشتی پہ نجات دی، جس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا، وہی اللہ تیرا رب ہے، وہی اللہ تیرا معبود ہے۔ یہ عقیدہ اپنے بچوں کو سکھاؤ میرے پیارے ساتھی۔ عقیدے کا بگاڑ سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ اس کے بعد آ جائیے علم کا بگاڑ۔ ہمارے نوجوانوں میں 2 ٹائپ کے نوجوان ہیں، ایک وہ ہیں جن کے پاس دین کا علم نہ کے برابر ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ شک ہے جائیے سروے کر لیجئے
کتنے نوجوان آپ کو ملیں گے ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایمان کس چڑیا کا نام ہے. ان سے پوچھو کہ واٹ از ایمان, واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان, ایمان کس کو بولتے ہیں, ایمان کے ارکان کیا ہیں, ایمان کے پلرز کیا ہیں, کن کن چیزوں پر ایمان لانا کمپلسری ہے ایک مسلمان کے لیے, وہ جواب نہیں دے پائیں گے. کتنے نوجوان ہیں ان سے پوچھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے موٹے موٹے سوالات, ابو بکر کون تھے, عمر کون تھے, عثمان کون تھے, علی کون تھے, عائشہ کون تھی, خدیجہ کون تھی, ابو طالب کون تھے, نبی کی سیرت کے بارے میں بڑے بیسک سوالات آپ کریں وہ جواب نہیں دے پائیں گے. اور یہ وہ نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, ان سے ان کی فیلڈ کا سوال آپ کر لیجئے, ان سے ان کے بزنس کا سوال کر لیجئے, ان سے پولیٹکس کا سوال کر لیجئے, ان سے دنیا کا سوال کر لیجئے, بہت نالج ہے, مگر دین کی نالج نہ کے برابر ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا بگاڑ ہے. آج کتنی ہماری بہنیں ہیں ان کو اپنے طہارت اور پاکی کے جو مخصوص مسائل ہے, جو لیڈیز سے ریلیٹڈ اسپیشل مسائل ہیں, ان کی جانکاری نہ کے برابر ہے. بسا اوقات وہ ناپاک ہیں لیکن وہ جو ہے اپنے آپ کو پاک سمجھ رہی ہیں, یا پاک ہے ناپاک سمجھ رہی ہیں, یا ان کو اپنے مخصوص ایام میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ان کو نہیں معلوم ہے. جانکاری نہ کے برابر, علم نہ کے برابر. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, تمہیں دنیا کی بڑی نالج ہے, بڑی جانکاری ہے, وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, لیکن آخرت کے معاملے میں تم بالکل غافل ہو. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ دینار کا وزن کتنا ہے, سونے کے سکے کا وزن کتنا ہے, لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا. اتنے دین سے نابلد ہوتے ہیں, دین سے دور ہوتے ہیں. شہر حیدرآباد کے زندہ دل لوگوں, میں آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ دین کا بیسک علم حاصل کرو. دین کا بیسک علم آپ کی مسجد کے امام کے لیے جتنا ضروری ہے, ایک مدرسے کے پڑھنے والے فارغ کے لیے جتنا ضروری ہے, دین کا جو بنیادی علم ہے, دین کا جو بیسک علم ہے, وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم حاصل کرنا, دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو ایک پرابلم تو یہ, ایک بگاڑ تو یہ ہے. اور دوسرے ہمارے نوجوان وہ ہیں جن کے پاس دین کا علم تو ہے, غلط سورس سے وہ علم آ رہا ہے. وہ علی مرزا جیسے جاہل اور صحابہ کے دشمن اور اپنے آپ کو ترم کھاں سمجھنے والے, نہ علم سے کوئی مطلب, نہ مطالعے سے کوئی مطلب, نہ علماء سے کبھی فیض حاصل کیا, نہ مدرسوں میں کبھی تعلیم حاصل کی, 4 کتابیں پڑھ لی اور اس کو یوٹیوب مل گیا, کیمرہ مل گیا, اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ اور امام اپنے آپ کو بننے لگا. ایسے انسان کو اپنا استاذ ماننے والا ہمارا نوجوان وہ علم حاصل کرے گا تو علم کے نام پر بہکے گا, علم کے نام پر بہکے گا. وہ کبھی ایسے لوگوں کی تقریروں کو اسٹیٹس میں لگائے گا جو اہل حدیثوں کے کٹر دشمن اور اخوانی سوچ کے فکر کے حامل ہیں. وہ ایسے لوگوں کو اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر لگائے گا جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, جن کی ساری زندگی گزری ہے صحابہ کو گالی دینے والوں کو قریب کرنے میں اور صحابہ کو برا بھلا کہنے میں. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں, آپ کا سورس کیا ہے. علم کو ہمیشہ آتھینٹک سورسز سے حاصل کرو میرے ساتھیوں. امام محمد ابن سیرین کہا کرتے تھے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم, اے لوگو جب دین کا علم حاصل کرو تو سوچ سمجھ کے حاصل کرو. جب تم دین کا علم کسی سے لیتے ہو تو دین لیتے ہو, دیکھ لو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو. یہ محدثین کے یہاں سند کا سسٹم کیوں ہے, یہ راوی ثقہ ہے, یہ راوی ضعیف ہے, یہ راوی جھوٹا ہے, یہ راوی سچا ہے. محدثین کے یہاں یہ اصول کیوں بنائے گئے, یہ قانون کیوں بنایا گیا. امام مالک کہا کرتے تھے الاسناد من الدین, کہ سند دین کا ایک حصہ ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو من چلتا جو جی چاہتا کہہ دیتا. تو دین میں جب سند ہے میرے بھائی تو آج بھی وہ سند چلے گی. ہر آدمی کو یہ درجہ مت دو کہ اس سے دین سیکھا جائے گا. دین کس سے سیکھا جائے گا, مستند لوگوں سے, آتھینٹک لوگوں سے, قرآن و حدیث کے جانکار لوگوں سے. ہر انسان کو یہ درجہ نہیں دے سکتے کہ اس سے ہم دین کے معاملے میں اپنا استاذ بنائیں گے. تو یہ بہت بڑا بگاڑ ہے جو اپنے نوجوانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اب آ جائیے عمل کا بگاڑ ہم دیکھتے ہیں. عمل کا بگاڑ کیا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, ہمارا نوجوان اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے, اسے اپنے کاروبار اور اپنے بزنس میں وہ اتنا بزی ہے کہ اسے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, آپ کا کاروبار, آپ کا بزنس نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے. اپنے بزنس پر, اپنے بزنس, نماز کے اوپر اپنے بزنس اور اپنے کاروبار کو کبھی ترجیح مت دینا.
قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے، نہ آنکھیں اپنی جگہ رہیں گی نہ کلیجے اپنی جگہ رہیں گے، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرو میرے پیارے ساتھی، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اس نبی کی زندگی میں نماز کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ نبی اپنے انتقال کے پہلے وصیت کر کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ وہ نبی آج ہمارے اوپر جب دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں، ارے یار یہ پرابلم آ گئی، کیا کریں کیا نہ کریں۔ میرے نبی پر جب کوئی پرابلم آتی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کرتے تھے، اللہ کے سامنے اپنی پرابلم رکھتے تھے، اللہ کے سامنے اپنا شکوہ رکھتے تھے۔ زندگی میں جب مسائل میں گرفتار ہو جانا، جب مصیبتوں میں پڑ جانا، جب زندگی میں کوئی راستہ نظر نہ آئے تو آنا، اللہ کے گھر میں آنا اور اللہ کے سامنے سجدہ کر لینا۔ میرے بھائیوں میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میری بہنوں میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے، کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہمارے نوجوانوں میں نماز کے معاملے میں بہت لاپرواہی ہے، اور حیدرآباد جیسے شہر میں جہاں اپنا ایک کلچر ہے، اپنی ایک تہذیب ہے، یہاں جب سڑکوں پہ ہم نکلتے ہیں، مسلمان نوجوان ماشاءاللہ سوپ پہنے ہوئے، کرتا پہنے ہوئے، لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ مسلمان عورتیں نقاب میں، حجاب میں نظر آتی ہے۔ اپنا ایک کلچر ہے اس شہر کا، اس کلچر میں اسلام کی جھلک ہے میرے بھائیوں، اس کلچر میں ہمارے پیارے نبی کے دین کی جھلک ہے۔ اس کلچر کو صرف ایک کلچر کی حیثیت سے نہیں، ایک دین کی حیثیت سے اس پر عمل کرنا۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، جب گھر سے نقاب میں نکلنا تو صرف یہ سوچ کر کے نہ نکلنا کہ یہ نقاب ایک کپڑا ہے، ایک ڈریس ہے، نہیں، یہ نقاب تمہارے دین کی عکاسی کرتا ہے، یہ نقاب تمہارے مذہب کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جب تم نقاب کے اندر کوئی کام کرتی ہو تو دنیا کہتی ہے مسلمان عورت نے یہ کام کیا۔ اللہ کے واسطے اپنے نقاب کو بے عزت مت ہونے دینا میری بہنوں۔ میرے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جب تم اپنے چہرے پہ داڑھی رکھتے ہو، دنیا کہتی ہے مسلمان ہے، اس نے داڑھی کو چھوڑا ہوا ہے، یہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے۔ داڑھی رکھ کر کے کوئی ایسی حرکت مت کرنا جو تیرے مذہب کے خلاف ہو، جو تیرے دین کے خلاف ہو۔ کبھی داڑھی کو بدنام مت ہونے دینا۔ یہ داڑھی صرف ایک فیشن نہیں ہے، ایک جو ہے ایک جسم کی ایک نمائش نہیں ہے، یہ داڑھی آپ کے دین کا، آپ کے کلچر کا ایک حصہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اپنے نوجوانوں کے اندر بگاڑ ہم اور دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو ایسے راستوں پہ لے کے جایا جا رہا ہے جو دین کے خلاف ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان نشے کے راستے پہ جا رہے ہیں، اسموکنگ کرنا، ڈرنک کرنا، شراب پینا، نشہ کرنا، ڈرگس لینا ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس زندگی کو برباد کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ میری پیاری بہنوں، رات کو 1-1 بجے 2-2 بجے اگر ایک مسلمان لڑکی نقاب میں نکلتی ہے اور غیر محرم لڑکوں کے ساتھ اور ناجائز رشتوں کے ساتھ وہ حیدرآباد کی سڑکوں پر اگر گھومتی ہے تو یہ اس نقاب کی توہین ہے، اس کے مذہب کے مقرر کردہ اس لباس اور اس نقاب کی توہین ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے اس نقاب کی لاج رکھنا، حرام رشتوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا۔ یاد رکھو، اللہ کے پیارے نبی نے عورت کے متعلق صرف 4 کام بتائے ہیں۔ عورت صرف 4 کام کر لے، پابندی سے 4 کاموں پہ ڈٹ جائے، انشاءاللہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 ٹائم کی نمازی بن جائے، وہ صامت شہرا، رمضان کے روزے رکھے، وہ اطاعت زوجہا، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرے، وہ احسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی۔
ہمارے نوجوانوں میں ایک اور بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں، اخلاق کا بگاڑ. بات کرنے کا سلیقہ نہیں، بزرگوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، بدتمیزی کرنا. کسی شاعر نے کہا سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں. آج کی نوجوان نسل اپنے مینرز بھول گئی، اپنے طور طریقے بھول گئی. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا اسلام ہمیں اخلاق بھی سکھاتا ہے، اور قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں جیسے نماز کی بڑی اہمیت ہوگی، روزے کی بڑی اہمیت ہوگی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ہمارے میزان عمل پہ اخلاق کی بڑی اہمیت ہوگی. ما من شیء یوضع فی المیزان احسن من حسن الخلق. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین اخلاق سے زیادہ وزندار کوئی چیز قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہوگی. اپنے اخلاق کو سدھارو میرے ساتھیوں. آج مسلمان جب دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو غلط ہوتا ہے تو دنیا صرف اس نوجوان کو برا بھلا نہیں کہتی، دنیا اسلام کو گالی دیتی ہے. جب مسلمان نوجوان کوئی غلط کام کرتا ہے دنیا پورے اسلام کو بدنام کرنے کے پیچھے پڑ جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر جہاں آپ پر پتھر مارے گئے، جہاں آپ پر نماز پڑھنا دوبھر کیا گیا، جہاں آپ پر ظلم و ستم کیا گیا، اس ماحول میں نبی نے اپنے اخلاق سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. شاعر کو کہنا پڑتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کا دل جیتا ہے. میرے ساتھی، اخلاق کو بہتر بناؤ. آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک، آپ کی بات چیت، آپ کا لین دین بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. آج حالات یہ ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے کاروباری طبقے میں، ہمارے تجارت کرنے والے طبقے میں کتنے مسلمانوں کی زبان سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں صاحب مسلمان سے کاروبار کرنے میں ڈر لگتا ہے، مسلمان سے کاروبار کرنے میں ڈر لگتا ہے. اس کی داڑھی دیکھ کر، اس کی پیشانی کے سجدے کے نشان دیکھ کر کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایسا فراڈ کرتا ہے کہ ہمیں بعد میں پچھتانا پڑتا ہے کہ ہم نے کیوں اس کی بات پہ بھروسہ کیا. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے چہرے پر داڑھی اور آپ کے ماتھے پر سجدے کا نشان یہی اسلام کی علامت نہیں ہے. آپ کا لین دین کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے، یہ بھی آپ کے ایمان کی پہچان ہے. اگر داڑھی رکھ کر اور ماتھے پہ سجدے کا نشان سجا کر آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، تو معاف کیجئے گا، آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے، آپ اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. میرے پیارے نبی نے فرمایا لیس منا من غشنا فلیس منا. جو دھوکہ دھڑی کرے، جو فراڈ کرے، جو وعدہ خلافی کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے پیارے ساتھی، یاد کیجئے نبی کی زندگی میں پہلی جنگ کون سی ہوئی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ کے کافروں کے ساتھ آپ نے پہلی جنگ کون سی لڑی تھی؟ بدر کی جنگ لڑی تھی. اس جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 313 تھے تقریباً. سامنے دشمن کتنے تھے؟ 1000 تھے. یعنی دشمن کی تعداد 3x تھی، 3 گنا زیادہ تھی. ان حالات میں اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم لوگ آ رہے تھے، راستے میں ہمیں دشمنوں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اور ہم سے یہ وعدہ لیا کہ دشمن ہم اللہ کے نبی کے اور صحابہ کے ساتھ ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، ہم مشرکین کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. ہم نے جب یہ وعدہ کیا ہے تب ہماری جان بخشی گئی ہے. اے اللہ کے نبی، ہم نے جان بچانے کے لیے یہ وعدہ کیا ہے، مگر ہم جانتے ہیں آپ کے لیے ایک ایک آدمی کی بڑی قیمت ہے. اے اللہ کے نبی، ہم اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں بدر کی لڑائی میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے. نبی نے فرمایا کہ نہیں، اے میرے صحابہ، ہم تمہارے وعدے کی قدر کریں گے. انصرفا، تم واپس جاؤ. نفی بعہدہم، ہم نے مشرکین سے جو ایگریمنٹ کیا ہے ہم اس وعدے کو پورا کریں گے. دنیا والے کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. پیار اور محبت میں اور جنگ میں سب جائز ہے. نہ پیار اور محبت کے نام پہ سب جائز ہے، نہ جنگ کے نام پہ سب جائز ہے. میرے نبی نے جنگ کے بھی اصول بتائے ہیں. میرے پیارے ساتھی، جنگ کے اصول بتائے ہیں. آج دنیا جب جنگ لڑتی ہے، بچوں کو مارتی ہے، بوڑھوں کو مارتی ہے، اسپتالوں پر بم برساتی ہے، میرے نبی نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی. میرے نبی جب صحابہ کرام کو جنگ کے میدان میں بھیجتے تھے کہتے تھے اغزو بسم اللہ، جاؤ اللہ کے نام پہ لڑنا، اللہ کے نام پہ دشمن سے مقابلہ کرنا. ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا. ولا شیخا فانیا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا. ولا تحرقوا شجرا، کسی پیڑ کو آگ مت لگانا، کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہ کرنا. یہ اصول بتائے ہیں جناب محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان کے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اے ایمان والو، کسی قوم سے اگر تمہاری دشمنی بھی ہے تو دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے دشمن کے ساتھ ناانصافی کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن تھام کے رکھنا۔ ابھی 3 دن پہلے کشمیر میں جو حادثہ ہوا، ہم نہیں جانتے اس حادثے کے ذمہ دار حقیقت میں کون لوگ ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی واقعے کے پیچھے بڑی گہری سازشیں ہوتی ہیں اور اس واقعے سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے فائدے اٹھاتے ہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو لوگ کشمیر میں ٹورسٹ کی حیثیت سے گئے تھے، ان بے قصور اور نہتے لوگوں کو اس طریقے سے مارنے والا ظالم تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مگر آج ملک کا ماحول کیا بنا دیا گیا، پورے ملک کا ماحول کیا بنا دیا گیا۔ اتر پردیش کی آگرہ کی سرزمین پر ایک مسلمان ریسٹورنٹ والا جس کا نام گلفام تھا، اس کو راستے میں پکڑ کر کے نام پوچھ کر کے مار دیا گیا، اور باقاعدہ ویڈیو جاری کیا گیا کہ ہم 26 کا بدلہ 2600 سے لیں گے۔ یہ حالات اس ملک کے بنا دیے گئے۔ مسلمان قتل ہوتا ہے تو کسی کو یہ نہیں لگتا کہ ہندوستان کی آتما پر حملہ ہوا ہے، کیا مسلمان کی جان جان نہیں ہے، مسلمان کا خون خون نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کچھ دنوں پہلے جب ممبئی میں چلتی ٹرین پر ایک پولیس والے نے مسلمانوں کا نام پوچھ کر کے مسلمانوں کو گولی ماری تھی، وہ بھی غلط تھا، اور آج کشمیر کی گھاٹی میں اگر کسی غیر مسلم کو اس کا نام پوچھ کے اور مذہب پوچھ کے مارا گیا ہے اور کلمہ پڑھنے کا اور اذان کا نام لے کر کے مارا گیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ غلط ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کو مذہب کے چشمے سے دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے میرے عزیزوں۔ قرآن کا اصول یاد رکھو، کسی کے ساتھ ہماری دشمنی بھی ہے تو دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، ہمیں انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم انصاف والی قوم ہیں، ہم جسٹس والی قوم ہیں، ہم ہمیشہ انصاف اور عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے جسم کو طاقتور بناؤ، جم جاؤ، اپنے شریر کو اچھا بناؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے کمزور کے مقابلے میں۔ طاقتور بنو، ایمان کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو، جسم کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو، پیسے کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو۔ طاقتور بنو مگر طاقت کا کبھی مس یوز مت کرنا، طاقت کا کبھی غلط استعمال مت کرنا۔ یہ طاقت چاہے پیسے کی طاقت ہو، چاہے جسمانی طاقت ہو، چاہے دنیا میں رسوخ اور دبدبے کی طاقت ہو، اس طاقت کا کبھی غلط استعمال مت کرنا، کبھی کسی پر ظلم و ستم کرنے میں اپنی طاقت کا یوز مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی ماں بہنوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے اندازہ ہے یہ وقت آپ کے آرام کا ہے، یہ وقت حیدرآباد جیسے شہر میں پروگرام کا نہیں ہے۔ اپنی ماں بہنوں سے ایک بڑی خاص بات کہنا چاہوں گا۔ آج ہماری خواتین اپنے میک اپ پر بہت خرچ کرتی ہیں، اور جو ہم میں سے شادی شدہ لوگ ہیں اس درد سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں گے۔ پوری ایک انڈسٹری ہے میک اپ انڈسٹری، عورتیں کتنا خرچ کرتی ہیں چہرے کے اوپر، شادی میں جانا ہو، کہیں کسی فنکشن میں جانا ہو، اتنے طریقے کے وہ میک اپ کرتی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میری اسلامی بہنوں، آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ چہرے کل قیامت کے دن جتنا بھی میک اپ کر لیا جائے، اگر ایمان کا میک اپ نہیں ہے، اگر عمل کا میک اپ نہیں ہے، قیامت کے دن یہ چہرے بدصورت ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے تر و تازہ ہوں گے، بڑے فریش ہوں گے۔ یہ جنتی لوگوں کے چہرے ہوں گے جو اللہ کا دیدار کریں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما دے، جنت میں جانے کے بعد اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ جو چہرے تر و تازہ ہوں گے وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے مرجھائے ہوئے ہوں گے، بڑے بیکار لگ رہے ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، ان کو ڈر ہوگا کہ ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہونے والا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ دنیا میں اپنے چہرے پر جتنی محنت کرتی ہو،
اپنے شریر پر جتنی محنت کرتی ہو، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جتنی محنت کرتی ہو، اس سے زیادہ محنت اپنے عقیدے کو سنوارنے میں کر لو، اپنے عمل کو سنوارنے میں کر لو، اپنے کردار کو سنوارنے میں کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بہت پسندیدہ صابن سے نہانا، پسندیدہ فیس واش سے منہ دھونا، پسندیدہ شیمپو سے بال دھونا بہت ہو چکا، اس سے میں منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو، لیکن تھوڑا یہ سینے میں جو دل ہے، اس دل کو بھی صاف کرنے میں محنت کرو میرے ساتھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کر لو۔ ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ دل پر محنت کرو میرے ساتھیو، دل کو لالچ سے پاک کرو، دل کو حسد سے پاک کرو، دل کو دنیا کی ناجائز محبت سے پاک کرو، دل کو ناجائز عشق و محبت کے پھندے سے بچا کے رکھو، دل کی حفاظت کرو میرے نوجوان ساتھی۔ اور آخری پیغام جو دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، میرے نوجوانوں، یہ دور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ بہت فتنوں کا دور ہے، یہ قیامت کی نشانیوں کا دور ہے۔ قدم قدم پر آپ کو گناہوں کے موقع ملیں گے، قدم قدم پر شیطان نے اتنے جال بچھا کے رکھے ہیں کہ آپ کو اپنے قدم کو بچانا بہت مشکل ہے، لیکن شیطان کے بچھائے ان جالوں سے بچا کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور جس نے تقویٰ کو اپنا لیا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقویٰ اپنائے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کو راستہ عطا کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے نوجوانوں جو بزنس کے لیے پریشان ہو، میرے نوجوانوں جو جاب کے لیے پریشان ہو، میرے نوجوانوں جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہو، قرآن کی اس آیت کو یاد کر لو کہ جو تقویٰ اپنائے گا اللہ وہاں سے روزی دے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ روزی کے دروازے کھل جائیں، برکت کے دروازے کھل جائیں، اچھی بیوی مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے، پریوار میں محبت پیدا ہو جائے، گھر میں سکون آ جائے، زندگی میں تقویٰ اپنا لو، اللہ کا ڈر اپنا لو، انشاءاللہ برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اگر کبھی شیطان غلط راستے پہ ڈال دے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، شیطان کبھی کبھی بہکنے پر آپ بہکا سکتا ہے آپ کو، اگر کبھی شیطان بہکا دے تو اپنے باپ آدم کا راستہ یاد کر لینا، اپنے باپ آدم کا راستہ اپنا لینا۔ آدم سے غلطی ہوئی، ہماری ماں حوا سے غلطی ہوئی، مگر انہوں نے ابلیس کی طرح اپنی غلطی پر ڈھٹائی نہیں کی، اپنی غلطی کی وکالت نہیں کی، اپنے غلطی پر ڈٹے نہیں رہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں نے اللہ سے سچی توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، اگر کبھی زندگی میں کچھ گناہ ہو جائیں تو دنیا کو پتہ ہو چاہے نہ پتہ ہو، اللہ کو تو سب پتہ ہے، اکیلے میں تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، انشاءاللہ اللہ جب معاف کر دے گا تو آپ کی نجات ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں نوجوانوں کے بگاڑ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ انشاءاللہ کل ہم حیدرآباد میں کل تک ہم ہیں، اور کل عصر کے بعد مسجد اقصی میں ایک چھوٹا سا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حلال روزی کھانے کمانے والا بنائے، حرام سے بچائے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی بھی حفاظت کرے، دین پر چلنے والا بنا دے، دین کا جو زیور ہے، شرم و حیا کو جو زیور ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو روزگار سے پریشان ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔